چھونا ہوتا۔ اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین کرام، الحمدللہ ثم الحمدللہ، ساتواں روزہ ہے اور ساتویں روزے کے کون سے خاص اعمال اور وظائف ہیں الحمدللہ اس طرف بڑھیں گے، لیکن ناظرین کرام اس سے متعلق اس سے پہلے حدیث مبارکہ ایک پیش کرتے ہیں کہ آج کے لیے خاص طور پر آخرت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تذکرہ فرمایا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں جہنم والوں کا آج نہ تو کوئی دوست ہوگا اور نہ ہی کوئی کھانے کی چیز انہیں نصیب ہوگی سوائے زخموں کے دھون کے، جس کو بڑے گناہوں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اور یہ سورہ حاقہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا، آیت نمبر 35 سے لے کر 37 تک موجود ہے۔ ناظرین کرام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر سبحان اللہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو ناظرین کرام، دنیا کے اندر ہم اچھے اعمال کریں گے، نیک اعمال صالحہ کریں گے، رمضان مبارک کو انشاءاللہ فرمایا کہ تم سبحان اللہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی تمہاری آخرت کی زندگی جو ہے بڑی خوبصورت ہو، تو فرمایا تم سبحان اللہ اپنی زندگی رمضان مبارک جیسی بنا لو، تو سبحان اللہ تمہیں عید نصیب ہوگی۔ تو جب رمضان مبارک جیسی زندگی نصیب ہو جائے، ہمارے اس میں خوب خاص اعمال کرنے کی توفیق مل جائے، تو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی آخرت و ہماری خبر انشاءاللہ وہ روشن فرمائیں گے انشاءاللہ۔ ناظرین کرام، ساتویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف میں اس بات کا ذکر ملتا ہے بزرگان دین کے معمولات میں سے کہ سبحان اللہ وہ کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کیا کرتے تھے ساتویں روز میں۔ اس میں ذکر ہے کہ آپ نے بعد نماز فجر اول آخر درود شریف کے ساتھ جو ہے پنجم کلمہ استغفار جو ہے 5واں کلمہ، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 5واں کلمہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور اسی طریقے سے پھر آپ نے بعد نماز ظہر اول آخر درود شریف کے ساتھ تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ اول آخر درود شریف کے ساتھ تیسرا کلمہ آپ نے 133 بار پڑھنا ہے۔ تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہاں پر رک جائیں، ولا حول ولا قوت الا باللہ آخری تسبیح میں پڑھ لیا کریں، بس سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک۔ اسی طریقے سے بعد نماز عصر جو ہے یہ بھی آپ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، اس کا آپ جو ہے خاص ورد کریں اول آخر درود شریف کے ساتھ۔ اسے آپ جو ہے ایک تسبیح آپ پوری پڑھیں تو انشاءاللہ بڑی برکات نصیب ہوں گی، اور خاص طور پر اپنے گناہوں کو تصور و خیالات میں لائیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی گناہوں سے معافی نصیب فرمائیں گے۔ اور اسی طریقے سے آپ نے بعد نماز مغرب آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار، یہ اول آخر درود شریف کے ساتھ آپ نے اس کو 21 بار پڑھنا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے بعد نماز عشاء اول آخر درود شریف کے ساتھ پھر آپ نے تیسرا کلمہ پھر دوبارہ پڑھنا ہے، لیکن اب تیسرے کلمے کی تعداد جو ہے یہ آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر 313 مرتبہ نہ پڑھیں تو پھر آپ 133 بار پڑھ لیجیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سبحان اللہ رمضان مبارک میں خوب ذوق اور شوق کے ساتھ عبادتیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا ناظرین کرام، انشاءاللہ 8ویں روزے کے خاص اعمال اور وظائف کون سے ہیں انشاءاللہ ان کا تذکرہ اگلی نشست میں کریں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اب میں اپنی ذمہ داری ادا کر رہا ہوں، آپ بھی اپنی ذمہ داری ادا کیجیے، خود بھی اعمال صالحہ کیجیے، اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے اہل و عیال کو اور دوسروں تک پہنچانا اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے اپنے لیے اچھے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرمائے تاکہ ہمیں قبر میں راحت اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔